الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 6 اور 7 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، اس آیت میں پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہوا ہے۔ جیسے کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ اس صورت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا جو ہے سب سے زیادہ بار استعمال ہوا ہے باقی تمام صورتوں کے مقابلے میں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر ایک دفعہ مخاطب ہے ہم سب سے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، اور حکم دیا ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کیا کرو برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کا گٹوں تک، اس کے کیا کہنا چاہیے، ٹخنوں تک۔ اب یہاں پہ یہ وہ آیت ہے جس کے اندر ہمارے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس آیت سے جو ہمارے اہل تشریح حضرات ہیں وہ یہ دلیل لیتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسح کا حکم دیا ہے، سروں کو بھی اور پاؤں کو بھی، ان دونوں چیزوں کا مسح کیا جائے گا اور ہاتھوں کو اور چہرے کو دھویا جائے گا۔ جبکہ ہمارے عام طور پہ جو دوسرے حضرات ہیں وہ اس کو کسی اور طریقے سے مولڈ کرتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ بھی پاؤں کو بھی دھونے کا ہی حکم ہے، کیونکہ اس کے وہ الگ سے ایک لاجک نکالتے ہیں کہ زیر زبر کا کوئی فرق نکالتے ہیں۔ باہر وہ لاجک میرے نزدیک اتنی کوئی اسٹرانگ لاجک نہیں ہے، اس قسم کا جو اصول یہاں بیان کرتے ہیں وہ اصول کہیں قرآن میں اس طریقے سے بیان کوئی نہیں ہوا۔ لیکن باہر کیونکہ حدیث اس کے اوپر گواہ ہیں، بہت زیادہ پاؤں دھونے کے حوالے سے متواتر حدیث آ رہی ہیں، تو ظاہر ہے اس کو چھوڑنا بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے ایک طبقہ جو پاؤں کو دھونے کا قائل ہے اور ایک طبقہ جو ہے وہ مسح کرنے کا قائل ہے۔ اب میرے نزدیک یہاں جو کچھ میں نے اس پہ تھوڑے سے بہت ریسرچ کی اپنے طور پر، سب سے پہلے تو اس آیت کے اندر یعنی کہ اس کو وضو کی بھی آیت کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ وضو کا حکم ہے، اور اس آیت کے اندر میں نماز کی بھی اہمیت پتہ چلے گی۔ تو بہرحال یہ جو مسح کا جو مسئلہ ہے ہمارے یہاں جو پایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ایک حدیث جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس معاملے کو کلیئر کرتی ہے۔ نمبر ایک تو مسح کا حکم ویسے بھی اگر ہم لغت میں بھی اس کو دیکھیں، ریسرچ کریں تو اس کے معنی ہوتے ہیں رب کرنا، رگڑنا، انگلش میں آر یو بی، رب جو ہوتا ہے نا، رگڑنا، مسلنا، ملنا، اس قسم کا مفہوم اس کا پایا جاتا ہے مسح کا۔ اور ہم غور کریں کہ ہمارے اندر تھوڑا سا فالٹ ہے اس چیز کا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم رگڑتے نہیں ہیں مسح کو، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہاتھ پھیر لینا، ہم سر کے اوپر بھی ان کے ہاتھ پھیرتے ہیں، اور جو ہمارے تشریح پاؤں کے اوپر بھی کرتے ہیں وہ جسٹ ہاتھ پھیرتے ہیں، رگڑتا مسلتا کوئی بھی نہیں ہے، جبکہ لغت میں اس کے معنی یہی ملتے ہیں، رگڑنے کے۔ اب ایک حدیث جس کو میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا، ہمارے یہاں بڑی مشہور بھی ہے اور اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ زیادہ مشہور ہو گئی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2812۔ اس کے اندر ہم دیکھیں گے تو اس کے اندر کچھ الفاظ قسم کے ملتے ہیں، ہم ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں واقعہ اس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ صحابہ جو ہے وہ اینٹیں ڈھو رہے ہوتے ہیں مسجد کی تعمیر کے لیے، مزدوری کو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس مزدوری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک صحابی کے پاس آتے ہیں اور اس کے سر کے اوپر گرد و غبار ہوتا ہے، اس کے سر سے گرد و غبار کو صاف کرتے ہیں اور پھر اس سے کچھ بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ سر کے اوپر گرد و غبار کو صاف کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہم پہلے حساب لگائیں کہ کسی کے سر کے اوپر گرد و غبار پڑی ہو، مزدوری محنت کر رہا ہو اور اس کے بال کھلے ہوں، اس کے سر کے اوپر جو ہے گرد و غبار پڑی ہو، انسان کو صاف کرے گا تو کس طرح صاف کرے گا، ہم ایک اندازہ لگائیں۔ کبھی بھی اس سر کے گرد و غبار کو صاف کرنے کے لیے سمپل سا ہاتھ نہیں پھیرا جائے، صرف ہم نماز کا مسح کرتے ہیں اس طریقے سے ہاتھ پھیرنے سے کبھی بھی سر کا گرد و غبار صاف نہیں ہوگا۔ یہ انسان کے جسم میں گرد گھسی ہوئی ہے، سر کے اندر گرد گھسی ہوئی ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے یقیناً اس کے سر کو رگڑنا پڑے گا، ان کی انگلیوں کو پھیرنا پڑے گا، زور زور سے ہلائیں گے اس کے سر کو، بالوں کو رگڑیں گے، مسلیں گے، تبھی اس کے جو گرد غبار کے سر سے صاف ہوگا، ادروائز تو صاف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس ہاتھ کے سر کے غبار کو صاف کرنے کے لیے جو عربی متن کے اندر لفظ ہے وہ یہ مسح کا لفظ ہی لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کے اوپر مسح کیا، سر کے گرد غبار کو صاف کیا۔ تو اس کے ہم بڑے خوب اچھے طریقے سے غور کر سکتے ہیں، چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر کیا کیا ہوگا کام جس کے لیے مسح کا لفظ استعمال ہوا۔ تو یقیناً جب کسی کے سر سے گرد و غبار کو صاف کیا جائے گا تو اس کے سر کو رگڑا جائے گا، دونوں ہاتھ سے اچھی طریقے سے ہلائیں گے اس کے بالوں کو، تبھی اس کا گرد و غبار کے سر سے اڑے گا، صاف ہوگا۔ سمپل ہاتھ کر دیں گے تو ظاہر گرد و غبار وہیں کا وہیں رہے گا۔ تو اس حدیث سے ہم سمجھ لیں
کہ مسا کا جو طریقہ اصل میں ہم نے اپنا رکھا ہے وہ طریقہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے۔ مسا کا لفظ ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ پاؤں کا بھی مسا ہی ہوگا، سر کا بھی مسا ہی ہوگا، لیکن مسا ہوگا اس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کو رگڑا جائے گا۔ سر کو بھی ہمیں رگڑنا چاہیے ہمارے انگلیوں سے، اور پاؤں کا بھی جو مسا ہے یہ مطلب نہیں ہمارے عادت سے یوں ہاتھ پھیر لیتے ہیں، پاؤں کو بھی رگڑا جائے گا، اچھے طریقے سے صاف کیا جائے گا۔ ان دونوں چیزوں کو اصل میں اچھے طریقے سے دھونے کی طرف یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے سروں کو بھی اچھے طریقے سے صاف کرو، جو گرد و غبار تمہارے سر میں جمی ہوئی ہوتی ہے اس کو صاف کرو اچھی طریقے سے، اور پاؤں بھی اسی طریقے سے ہر وقت زمین پہ چلتے رہتے ہیں، اس کے اوپر بھی جو گرد غبار پر سب سے زیادہ ظاہر ہے پاؤں کے اوپر ہی پڑے گی، اس کو اچھے طریقے سے زیادہ جو ہے توجہ کے ساتھ دھونے کا اور صاف کرنے کا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہاں پہ مسا کے لفظ کے سمجھنے میں ہماری تھوڑی سی غلطی ہے۔ تو بہرحال میرے نزدیک کا جو اصل جو لغت میں معنی لکھے ہیں وہی صحیح معنی ہے کہ ہمیں رگڑنا چاہیے، اس کو اچھے طریقے سے ملنا چاہیے، تب وہ صفائی ہوگی۔ تو نہ ہم اپنے سروں کو صحیح طریقے سے رگڑتے ہیں اور نہ تشریف پاؤں کو رگڑتے ہیں، دونوں ہم یہاں پہ غلطی پر ہیں میرے نزدیک۔ تو بہرحال ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو دھو، اور اپنے سروں کو بھی اور پاؤں کو بھی رگڑو، اچھی طرح ملو۔ اور پھر فرمایا کہ ان کو تم جنوبن، اگر تم ناپاکی حالت میں ہو فطہروا، تو پھر طہارت حاصل کر لو، پاک ہو جاؤ پہلے اچھے طریقے سے۔ وہ کس طریقے سے ہونا ہے اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، تو جب پاک جب جنوبی سے پاک ہونا انسان ہے، ظاہر وہ نہا دھو کے اچھے طریقے سے پاک ہو، جہاں بھی گندگی ہوگی ناپاکی ہوگی اس کو صاف کیا جائے گا اچھے طریقے سے۔ اور پھر اگلی طرف فرمایا کہ اب یہاں پہ اہمیت نظر آئے گی ہمیں، نماز کی اہمیت کیا ہے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، تکلیف ہے کوئی، یعنی کہ نہا نہیں سکتے، او علی سفرین، یا سفر میں ہو، وہاں پہ بھی سفر میں کیسی حالت ہے، پانی تمہیں میسر نہیں ہے، او جاء احد منکم من الغائط، کہ تم میں سے کوئی بیت الخلا خلا سے آیا، قضاء حاجت سے آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے، عورتوں کے ساتھ تم نے یعنی کہ مقاربت کی ہے، فلم تجدوا ماء، تمہیں پانی نہیں مل رہا۔ اب ایسی کنڈیشن آ گئی، یعنی کہ فل اللہ تعالیٰ کنڈیشن کیسی گنوا دیں جو یعنی کہ سخت ترین کنڈیشن ہے، اس میں جنابت آ گئی، عورتوں کے پاس جانا آ گیا، اور بیت الخلاء سے آ گیا، سوا جو بھی کنڈیشن ایک ناپاکی کی ہو سکتی ہے، بری سے بری کنڈیشن بھی جو ہو سکتی ہے، اس کنڈیشن میں آپ کو پانی نہیں مل رہا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے پیچھے بیان چل رہا ہے، پانی آپ کو نہیں مل رہا، کیا کرے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر تیمم کرو پاک مٹی سے۔ اب یہاں پہ بھی ایک تھوڑا غور طلب ہے کہ ان کے مٹی کا لفظ یہاں عربی میں ہے کہیں نہیں، تو یمم کا لفظ یم سے نکلا ہے، یم یہ میم اس کا جو ہے روٹ ورڈ بتایا جاتا ہے، اس کے معنی اصل میں دریا کے ہوتے ہیں، جس طریقے سے بتایا فرعون کا بتایا کہ فرعون کو دریا میں غرق کر دیا گیا، تو وہاں پہ یم کا لفظ آیا ہے۔ یا موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے والد سے آتا ہے کہ انہوں نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کو جب تابوت میں ڈال دیا، پانی کے اندر بہا دیا، وہاں بھی وہ یم کا لفظ ہے دریا۔ اب یم کا معنی دریا ہوتا ہے۔ سعیدن کا لفظ بھی مٹی کے لیے ہمارے سعید ہوتا ہے، ایک اونچی چڑھائی کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ طیباً پاک کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک قسم کا ایک ارادے کا مصمم ارادے کی طرف دعایا جاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو، پانی تو نہیں مل رہا لیکن اپنے آپ کو تم اندر سے پاک کر لو کہ ٹھیک ہے یہ مجبوری، پانی میرے پاس نہیں ہے، لیکن جو پاکی حاصل کی جا سکتی ہے وہ پاکی اس وقت حاصل کی جائے گی۔ اس کا طریقہ کار جو ظاہر بتایا گیا حدیث کے اندر بھی جو ہے وہ مٹی کے ذریعے بتایا گیا کہ ایسا کوئی بھی کنڈیشن دنیا میں نہیں ہوتی جہاں پہ پانی بھی نہ ہو اور ساتھ مٹی بھی نہ ہو۔ جب پانی نہیں ہوگا وہاں پہ مٹی ضرور ملے گی، گرد آپ کو ضرور مل جائے گی، اور جہاں پہ گرد نہیں ہوگی وہاں پہ پانی ضرور مل جائے گا، کوئی نہ کوئی ایک چیز آپ کو ہر وقت اویلیبل ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کا نظام رکھا ہے۔ تو بہرحال تو تیمم کا وہی مٹی سے ہی ہوگا، ظاہر بات ہے، اسی لیے بتایا گیا گرد سے، غبار سے، اور اس کے بعد پھر وہی بتایا گیا فامسحوا بوجوہکم، پاک مٹی لو اور پھر وہی مسح کرو، رگڑو اپنے چہروں کو، وجوہکم و ایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، منہ، بس اتنا سا کام کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہے گا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر کوئی تنگی کو نہیں رکھنا چاہتا۔ اب یہاں پہ ہم نماز کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے اور ابھی پانی نہیں مل رہا، تو اللہ کرے بس ایک گرد غبار لو، اس کے اوپر جس کے تیمم کا طریقہ بتایا جائے، اس کے اوپر ہاتھ مارا جائے گا اور اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو مل لیجیے گا، بس اتنا سا کر لیں گے تو یہ وضو کا بھی آلٹرنیٹ ہو جائے گا اور غسل کا بھی آلٹرنیٹ ہو جائے گا۔ صاحب لگا لیں کہ کہاں انسان پانی سے غسل کرتا ہے، اس کی صفائی کا ہم کیا اندازہ کریں کہ وہ کس قسم کی صفائی ہوتی ہے جو انسان پانی سے نہا کر کرتا ہے، اور یہاں پہ اس کنڈیشن میں انسان کیا کر رہا ہے، صرف گرد کے اوپر ہاتھ مار رہا ہے اور اس کو اپنے چہرے کے اوپر ہاتھوں کے اوپر مل رہا ہے، دیٹس آل، آپ کی صفائی پوری ہوگی۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے نماز کی یعنی کہ چھٹی نہیں دی کہ قدر کنڈیشن آپ کی خراب ہے، آپ جنبی حالت کے اندر ہو لیکن آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، صرف گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ چاہے مٹی مل کے میرے سامنے آ جاؤ لیکن میرے سامنے حاضری ہونی، نماز تم نے نہیں چھوڑنی، اس عذر کے یہ پانی میرے پاس نہیں تھا، میں پاک نہیں ہو سکتا تھا۔ اور یہاں ہم عام طور پہ اپنے جو ارد گرد کا ماحول دیکھ لیں، کسی شخص کو بھی نماز کے بارے میں کہو کہ سب سے پہلے عذر یہ ہوتا ہے کہ جی میرے کپڑے نہ پاک ہے، میں پاک نہیں ہوں، سب سے پہلا عذر اس کا یہ پیش کرتا ہے کہ میں پاک نہیں ہوں، جی میں نے نہانا ہے ابھی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بات کر رہا ہے کہ تم کسی بھی کنڈیشن میں ہو، چاہے مٹی مل کے تمہارے سامنے آ جاؤ لیکن حاضر ہونا تم نے، اللہ تعالیٰ اس
ناپاکی کی وجہ سے نماز کی چھٹی نہیں دے رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل آسان ترین کنڈیشن رکھ دی، جو بھی حالت ہے تمہاری، بس تم مٹی مل کے میرے سامنے آ جائے تو مجھے وہ بھی قبول ہے، تم نے میرے سامنے حاضر ہونا ہے۔ حالانکہ مٹی کو عام طور پہ ہم ایک گندگی کا باعث سمجھتے ہیں، انسان کے ہاتھ پہ کہیں پہ چہرے پہ مٹی لگی ہو، ہم کہیں گے صاف کر بھی گندا ہو رہا ہے، تم منہ نہیں دھو کیا، جادو دھو کیا۔ اس چیز کو ہم ایک قسم کے گندگی کا باعث سمجھتے ہیں، مٹی لگی ہوئی ہے، لیکن اسی مٹی کو اللہ تعالیٰ سے بہانہ بنا رہا ہے کہ ہمارے سامنے حاضری کا، کہ تم یہی مل کے بھی آ جاؤ گے تو میں قبول کر لوں گا، تم پاک ہو گئے ہو۔ اندازہ لگا کہ نماز کتنی اہم چیز ہے اور ہم اس کو کتنا غیر اہم بنائے پھر رہے ہیں اپنی زندگی میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے، تم تیمم کرو، اس طریقے سے اپنے چہروں کو ہاتھوں کو ملو، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پہ کوئی تنگی نہیں چاہتا، تم حرج نہیں چاہتا کوئی، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن پاکی چاہتا ہے کہ تم پاک ہو، اپنا تمہارا اندر جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اپنی نعمت تم پر تمام کرنا چاہتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اب یہاں پہ ہم سوچ لیں کہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا اہمیت بتائی ہے اور ہماری زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ فرمائے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتیں جو تمہارے اوپر اللہ نے کسی کی آسانی تمہارے لیے کس انداز سے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دی، کتنی نعمت اللہ نے آسان کر دی تمہارے لیے، اس کو یاد رکھو۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اپنے اس میثاق کو، اس عہد کو، وعدے کو یاد رکھو جس میں تم بندھے ہوئے ہو۔ اب یہاں پہ کون سے وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ انسان کو تو بظاہر کوئی وعدہ یاد نہیں ہوتا، دیکھیے ایک وعدے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی طریقے سے بتایا کہ ایک وعدہ تو وہ تھا الستُ بربکم، جب ہم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ رہے تھے، بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا کہ ہاں بلا بالکل ہے۔ چاہے ہمیں یہ وعدہ یاد نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ایسا ہے تو ہمیں اس کو ماننا پڑے گا۔ جس طرح ہمارا بچپن کا وقت ہمیں یاد نہیں ہوتا، ہم پہلے 2-3 سال ہم نے کہاں گزارے، یا پیچھے ہمارے دادا پردادا کون تھے، کیا ہم نے نہیں دیکھا ہوتا، ہمیں کچھ یاد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جو ہمارے ماں باپ بتا رہے بچپن میں ایسے تھے وہ تھے، ہم مانتے ہیں واقعی ہم ایسے ہی ہوں گے، چاہے ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی یہ وعدہ چاہے ہمیں یاد نہیں، لیکن اللہ بتا رہا ہے ہم نے وعدہ کیا ہے تو ہمیں اس کو یقین ہونا ہوگا واقعی ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، جو شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے تو وہ اسی عہد کے ساتھ ہی داخل ہوتا ہے کہ میں اللہ کے حکموں کی پابندی کروں گا۔ اب ہم نے چاہے کلمہ بھی چاہے نہیں پڑھا، ہم ویسے ہی بائی برتھ ہی مسلمان ہیں، لیکن کلمہ ہم اپنے زندگی میں کئی دفعہ پڑھتے ہیں، تو جس وقت ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں شعور حاصل ہو جاتا ہے، تو یہ بھی سمجھو اللہ کے ساتھ ہمارا ایک وعدہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کی پابندی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے وعدے کو یاد کرا، جو اللہ تعالیٰ سے تم نے گہرا وعدہ جو عہد لے رکھا ہے اس کو تم یاد کرو، اس کو بھولنا نہیں ہے۔ اس کل تم جب تم نے کہا تھا سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، یہ کلمہ ہی جو ہے قسم کا، یا وہ جو الست بربکم کا وعدہ تھا، وہ اس چیز کی تصدیق ہے، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، جو ہم اللہ کے حکم جو سنیں گے اس کی ہم اطاعت کریں گے، یہ اللہ کے وعدے میں ہم بندے ہوئے ہیں، اللہ یہاں بتا رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہم سے پوچھے گا، جب تم نے وعدہ پتہ چل گیا تھا ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے، تم نے اس کو نبھایا کیوں نہیں، اس کی خلاف ورزی کیوں کی؟ جو بھی اللہ کا حکم ہمارے سامنے آئے ہم سن لیں جب اس کو، تو اس کا اطاعت کرنا ہم پر لازم ہے، یہ اللہ کا ہم سے ایک میثاق ہے، عہد ہے۔ پھر میں کہا واتقوا اللہ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، یعنی کہ تم نے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، تم اپنے پابندیوں کا خیال رکھو، ان کی خلاف ورزی مت کرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو سبھی جاننے والا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز ہم چھپا نہیں سکتے، کوئی بہانے بازی کے سامنے نہیں ہم کر سکتے، اس چیز کا احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔